اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه اور ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی نرفع درجات من نشاء ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑا علم والا ہے اور حکمت والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب کُلًّا ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں بدلہ دیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ اور زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو کل من الصالحین سب پورے نیک بندے تھے شائستہ لوگوں میں تھے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا اور نے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور یونس کو اور لوط علیہ السلام کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو مقبول بنایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے سارے اعمال ان کے ضائع ہو جاتے أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ بس اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے یعنی جو اس کے منکر نہیں ہے أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی بس آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے یعنی ان کی اقتداء کیجیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا ان هو الا ذکرى للعالمین یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا على رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ آیات مبارکہ میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو اور وہ مناظرہ جو انہوں نے مشرکین سے کیا تھا اللہ نے اس ساری گفتگو کو قرآن مجید کے اندر محفوظ فرما کر ہم سب کے لیے ہدایت کا دلیل کا حجت کا ذریعہ بنا دیا اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تعلیم ابراہیم علیہ السلام کو کسی استاد نے نہیں دی تھی کسی معلم نے نہیں دی تھی بلکہ اس کی تعلیم خود رب العالمین نے دی تھی انبیاء کا استاد خود رب العالمین ہوا کرتا ہے
اور یہ تمام دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش کیے تھے، یہ اللہ نے سکھائے تھے. کیونکہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ساری دلیلیں حجت کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے ہم نے دی تھی، تاکہ یہ قوم کی رہنمائی کر سکے، یہ قوم کو ہدایت کر سکے. انہوں نے پھر حق ادا کر دیا. فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، پوری قوم پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے کو بلند کیا. ان کی عزت اور ان کی شان شوکت کو 4 چاند ہم نے لگائے. براہ راست رب تعالیٰ نے ان کی تعلیم کی، ان کو ہدایت دی، اور پھر رب تعالیٰ خود ہی اعلان کر رہے ہیں ان ربک حکیم علیم. ہم ہی اللہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، علم بھی عطا فرماتے ہیں اور فضیلت بھی عطا فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت سے نوازا، قوم کے مقابلے میں ساری قوم حیران رہ گئی. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ صرف ہم نے ابراہیم کو یہ عزت نہیں عطا فرمائی تھی، بلکہ عزت کے طور پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو 2 بیٹے عطا فرمائے، اسحاق اور یعقوب، یہ بھی نبی بنا دیے. ہم نے ان کو بھی عزت دی. وَكُلًّا هَدَيْنَا، ان کی ہدایت بھی ہم نے کی، ان کو بھی ہادی ہم نے بنایا. صرف ان کی اولاد ہی کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، بلکہ اللہ نے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت کی تھی، اور ان کی اولاد کو، جن میں داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تھے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے. ان سب کو ہم نے ہدایت کی، ہم نے فضیلت دی تھی. اور پھر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کو ہم یہی بدلہ دیا کرتے. جو ہماری تعلیم پر عمل کرے ہم ان کو اچھا بدلہ دیا کرتے، بہتر بدلہ دیا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. اللہ نے ان 4 نبیوں کو بھی ہدایت دی اور فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے نیک لوگ تھے.
احسن لوگ تھے، یہ سارے فضیلت والے لوگ تھے. پھر فرمایا وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ 4 نبی بھی علیہم السلام ہم نے پوری کائنات میں ان کو چن کر پوری کائنات پر ان کو فضیلت دی. تمام جہانوں والوں پر ہم نے فضیلت دی. اب ایک ایک کی واقعہ اور ہسٹری کو پڑھے تو بڑا وقت درکار ہوگا. اسماعیل علیہ السلام کا سارا واقعہ قرآن میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے بچپن ہی میں سے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ چاہتے ہیں میں تیری قربانی دوں، اور انہوں نے پیش کر دیا اپنے آپ کو. حالانکہ اللہ آزما رہا تھا، آزمائش کے طور پر کہا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تیری قربانی لے لوں. باپ بیٹا دونوں نبی ہیں. باپ نے کہا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں، بیٹے نے کہا اچھا ابا جان اگر اللہ چاہ رہے ہیں تو چلو پھر میں بھی تیار ہوں. چھری بھی لے آئے، لٹا بھی لیا، رسیوں سے باندھ بھی دیا، الٹا بھی لٹا دیا، پھر سیدھا بھی لٹا دیا، چھری کو چلا بھی دیا. دونوں پیغمبر اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی کام بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. چھری کا کام کاٹنا، لیکن آج چھری کاٹ نہیں رہی. آزمایا جا رہا ہے اور بتانا چاہ رہے ہیں آگے کا کام جلانا، لیکن آگے جلا. اللہ اس قوم کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ فضیلت ہم نے دی ہے ان کو، تمام جہان والوں کے سامنے عزت ہم نے دی ہے ان کو، اور تمہارے سارے کے سارے دو پیچ سارے منصوبے میرے رب نے خاک کے اندر ملا کر رکھے. اور یونس علیہ السلام کیسے فضیلت دی اللہ نے؟ کشتی میں بیٹھے ہچکولے لے رہی ہے اور قرآن نکالا گیا کہ جو ہماری کشتی میں ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، قرآن اندازی کر لیں ان میں سے کون ہے. 3 دفعہ قرآن اندازی کی اور 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑی. آگے بچانے والی ذات اللہ کی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا منہ کھول، اور 40 دن کے لیے تیرے پیٹ کے اندر میں یونس کو بطور دلیل کے، بطور نشانی کے، بطور معجزے کے رکھنا چاہتا ہوں. کیا تو قبول کرتی ہے؟ مچھلی نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اقرار کیا، اے رب العالمین تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اب میری ذمہ داری ہے میں تیرے اس نبی کی حفاظت کروں. 40 دن پیٹ کے اندر رکھ کر اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کی حفاظت بھی کی. اور صحیح ظالم جب رب نے کہا کہ نکال لو، دریا کے کنارے پر لا کر رکھ دیا. یہ کیفیات اور عزت اور حوصلہ افزائی میرے رب دلا رہا ہے، عزت عطا فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ فضیلت ہم نے دی تھی تمام لوگوں سے زیادہ. اور ارشاد فرمائے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کے باپ و دادوں کو اور ان کی اولادوں کو چن لیا تھا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چنا تھا،
اور چن کر ہم نے ان کو وہدیناہم ہدایت کی تھی اور ان کو رہبر بنایا تھا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کا، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم نے ان کو چنا تھا، راستہ بتلانے کے لیے چنا تھا۔ وہ راستہ کون سا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک کوئی نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ ہدایت جو ہوتی ہے اللہ رب العالمین اپنے بدلوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک بندے کے پاس کئی کئی مرتبہ تشریف لے جاتے کہ تو ایمان قبول کر لے، مجھے نبی مان لے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، ہدایت دینا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہادی ہے، ہادی۔ حضور کے ناموں میں سے دیکھیں ایک نام تمہیں ملے گا ہادی۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا، لیکن اللہ ہدایت ان کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جب آپ غمگین اور پریشان ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام کے پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کوئی ہماری بات کو مانے یا نہ مانے اس میں ہماری پکڑ نہیں۔ اللہ نے آگے جواب دے دیا ہے، یہ لوگ جو ہدایت کرنے والے ہیں بلو اسرفوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ ہدایت یافتہ لوگ بھی شرک کرتے، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا، ان کے تمام کاموں پر اللہ پانی پھیر دیتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دی تھی، اپنی مرضی سے کہیں سے حاصل نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہ بازار نہیں بکتی تھی حکمت، یہ نبوت بازار میں فروخت نہیں ہوتی تھی، یہ کتابیں بازار سے نہیں ملتی تھی، بلکہ ہم نے اپنے نبیوں کو کتابیں بھی دی، حکمت بھی دی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے اور ایسی قوم کو تیار کر لیا ہے جو ان کو نبی مانیں گے، جو ہدایت پر چلیں گے، جو انکار نہیں کریں گے بلکہ ان کی پیروی کریں گے۔ تم نہیں مانتے ہو تو کون سا اللہ کا نقصان کر لیا تم نے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم ہدایت پر آتے ہو تب بھی، ہدایت پر نہیں آتے تب بھی، نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، یہ اپنا ہی تم نے نقصان کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کر کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ حضرات ایسے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی تھی، بس آپ کا کام بھی یہی ہے کہ انہی کے راستے پر چلو، ان کی مانو، ان کے علاوہ کسی اور کی ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے محبوب ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے یہ بات بھی بتلا دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی بھیک نہیں مانگتا، اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، اس کی اجرت نہیں مانگتا، میں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، دین کی تعلیم دے رہا ہوں، میں اس کی اجرت نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں
تاکہ تمہیں نصیحت آ جائے، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے سب کچھ کرنے والی ذات کون کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔